کریے، ہزاروں 10,000 آدمی کو بلائیے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، مگر طرح طرح کے کھانوں کے اندر جو اسراف کا ایک مزاج بنتا چلا جا رہا ہے، یہ بڑا برا مزاج ہے۔ آپ نے 4 قسم کے سالن بنائے، ہم 8 قسم کے سالن بنائیں گے، انہوں نے 10 قسم کے میٹھے بنائے، ہم 20 قسم کے میٹھے بنائیں گے، انہوں نے فلاں کیا ہے، انہوں نے فلاں کریں گے۔ ہم نے آپ کو بتایا صرف ایک ولیمہ ہے جس کے اندر گوشت بنا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی ولیمے کے اندر اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچی۔ فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ، یہ جب کی جب آیت نازل ہوئی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بات کو ذرا اہتمام کے ساتھ دل کے اوپر لیجئے، ہمارے مزاجوں کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم والا طریقہ ہونا چاہیے۔ ایک صحابی ہیں، ایک صاحب ہیں، وہ اسلام سے مرتد ہو گئے تھے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، حضرت حیات الصحابہ کے اندر واقعے کو نقل کیا ہے، وہ اسلام سے مرتد ہو گئے، جب اسلام کے اندر واپس داخل ہوئے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دوبارہ داخل ہونے سے اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے، اتنا خوش ہوئے کہ اپنی بہن سے ان کی شادی کر، اپنی بہن سے کیا کر دی؟ ہاں، انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے، فوراً اپنی بہن سے کیا کر دیا؟ نکاح کر دیا۔ انہوں نے تلوار ہاتھ میں لی اور تلوار ہاتھ میں لے کر مسلمانوں کے بازار میں داخل ہو گئے، وہ جو پیٹ لگتی ہے اس کے اندر داخل ہو گئے، اونٹ ہی اونٹ مسلمانوں کے کھڑے ہوئے تھے، جا کے اونٹوں کو ذبح کرنا شروع کر دیا، اونٹوں کو ذبح کرتے چلے گئے، اونٹوں کو ذبح کرتے چلے گئے تلوار لے کر۔ لوگوں میں شور ہو گیا کہ نعوذ باللہ، وہ دوبارہ اسلام سے مرتد ہو گئے، انہوں نے مسلمانوں کے اتنے اونٹ ذبح کر دیے، اتنا نقصان ہو گیا۔ جب اونٹوں کو ذبح کر کے فارغ ہوئے، فرمانے لگے میں مرتد نہیں ہوا ہوں، میں اسلام پر باقی ہوں اور مجھے اس اسلام کی خوشی ہے، مجھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بہن سے نکاح کرنے کی خوشی ہے، اس میں میں نے یہ ولیمے کا انتظام کیا ہے، اب جو اونٹ والا جتنی قیمت مجھ سے لینا چاہے وہ اتنی قیمت آ کر مجھ سے لے۔ ارے سمجھ گئے بات؟ اتنا بڑا ولیمے کا انتظام کہاں کیا؟ وہ فرمانے لگے اتنا بڑا ولیمے کا انتظام کرنے کے بعد ابھی تو میں سفر میں ہوں، اس لیے میں نے یہ انتظام چھوٹا سا کیا ہے، اگر میں اپنے علاقے میں ہوتا، اگر میں اپنے قبیلے میں ہوتا تو اس سے بڑا انتظام میں ولیمے کا کرتا۔ تو میرے محترم دوستو سمجھیے بات کو اسی طریقے سے، ایسی سادگی ہونی چاہیے، ایسا اہتمام ہونا چاہیے ولیمے کا، اور ایسا اہتمام ہونا چاہیے رخصتی کا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے اوپر رخصتی، اور اپنے آپ کو جہیز کی اس پریشانی سے بچائیے، بلکہ اپنے مال کو بجائے شادیوں میں خرچ کرنے کے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے میں خرچ کیجیے۔ بہت اہم بات آپ سے کہہ رہے ہیں۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، آج میاں بیوی کے ملنے کے اوپر مال خرچ ہو رہا ہے۔ کس کے اوپر مال خرچ ہو رہا ہے؟ میاں بیوی کے آپس میں ملنے کے اوپر مال خرچ ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندے اللہ سے مل جائیں، اس کے لیے مال خرچ کرنے کا جذبہ مسلمانوں کے اندر سے ختم ہوتا چلا جائے۔ اللہ کے بندے کس سے مل جائیں؟ اللہ سے مل جائے جا کر، اسی لیے بندے سے مال خرچ کرنے کا جذبہ کیا ہوا جا رہا ہے؟ ختم ہوا جا رہا ہے۔ حضرت نے حیات الصحابہ